معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ ہود کا ترجمہ اور نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ ہود کی یہ دوسری نشست ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے سورہ ہود کی آیات کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ ابھی قوم عاد کا ذکر ہوگا، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف اپنی طرف سے باتیں گڑھ لیتے ہو، یعنی اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس کے سوا کوئی ساجی نہیں، وہ تمام باتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہی ساری کائنات کا مالک و مولا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہر جگہ، ہر تقریباً تمام تر صورتوں میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی الوہیت کا، اپنے مقام معبودیت کا اعلان کیا، اور کفار و مشرکین سے خطاب کیا کہ ہو اللہ، قل ہو اللہ احد، وہ اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کے ہم قبیلہ ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف اپنی طرف سے باتیں گڑھ لیتے ہو، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہو، اس کو سجا لیتے ہو، اپنی طرف سے باتیں گڑھ دیتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس چیز پر اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، اس پہ سیلری یا ویجز طلب نہیں کرتا، یعنی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اگلی آیت میں ہے، میرا اجر، میرا ثواب تو صرف اسی ذات کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی قوم یہ کہنے لگی، جب سے آپ تبلیغ شروع کی ہے تب سے قحط آنے لگا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ کہ جب تم توبہ کرو گے اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا، اور تمہاری اللہ نے کیا فرمایا، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور مجرم بن کر حق سے روگرداری نہ کرو، یعنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں عزت دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں شہرت دی ہے، تمہیں عزت دی ہے، تو کیا کرو تم نے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تو تم اب کیا کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جاؤ، عاجزی، انکساری، تواضع، قناعت، یاد الہی میں، رفاقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے باری تعالیٰ، میں اس کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، بدکار، سیاہکار انسان ہوں، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے باری تعالیٰ ہمارے گناہ کو نہ دیکھ بلکہ تو اپنی رحم کو دیکھ، تیری رحم جو ہے، تیرا کرم جو ہے، میرے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی میرا گناہ اگر آسمان سے بھی بڑا ہے، زمین سے بھی بڑا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزوں سے بڑھ کر بھی میرا گناہ ہے، مگر اے باری تعالیٰ تیرے کرم کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعا کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے میری قوم، کس نے فرمایا؟ ہود علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ اپنی قوم سے فرمایا۔ کیا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، جبکہ تم توبہ کرو گے
اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، اور مجرم بن کر حق سے روگردانی نہ کرو۔ اور بے اولاد اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ استغفر اللہ وہ پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کثرت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد سے بھی نوازے گا۔ یہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے، محدثین نے اس استغفار کی اس استغفار کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام تر نعمتوں سے نوازے گا۔ استغفار کی کثرت یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ اس کی بارگاہ میں تائب ہونا، اس کی بارگاہ میں سزاریز ہونا، اسے توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑانا اللہ کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ بولے اے ہود علیہ السلام آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے۔ اگلی آیت میں ہے ہم آپ کی باتیں سن کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارے معبودوں کی بری جھپٹ لگ گئی ہے کہ آپ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہود علیہ السلام پہ تنقید کرنے لگی اور کہنے لگی کہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے کہ ہمارے معبودوں کی آپ کو جھپٹ لگ گئی ہے اور اسی طرح بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر قوم جو ہے وہ انبیاء کو جھٹلایا کرتی تھی، ان کی قوم انبیاء کو جھٹلایا کرتی تھی۔ تو یہ پورے قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اس کے بعد جو ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو مدین والوں نے ان کو جھٹلایا، اور اسی طرح سے جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے غلط کام اور بے حیائی فحاشی اریانے سے منع کیا تو لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے ان پہ جو ہے ویسا کرنے لگی۔ اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، فرعونیوں کو سمجھایا، تو فرعونی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ عام بات ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، اور بے شک ان تمام جھوٹے معبودوں سے، ان بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو بس تم سب مل کر میرے خلاف مکر و فریب کرو، جو کر سکتے ہو کرو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی تمہیں جو کرنا ہے کر لو، whatever you want to do it, but I will be with Allah. I will be with Allah subhanahu wa ta'ala. He is always with me. I have faith with Allah subhanahu wa ta'ala. مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے تو اللہ پہ یقین ہے، مجھے تو اللہ کی الوہیت، اللہ کی مقام معبودیت اور اللہ کی شان ربوبیت اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں سجداریز ہونا ہے اور اللہ ہی کو خالق و مالک ماننا ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے، پھر اگر تم پھر جاؤ تو بے شک اگر تم بری باتوں سے پھر گئے اور ہدایت کو نہ مانا تو یہ بات سمجھ لو کہ بے شک میری طرف جو وحی کی گئی ہے اور مجھے جو پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے وہ میں نے پہنچا دیا۔ یعنی میرا کام تھا، میں نے اللہ کی وحی کو تمہارے پاس ہم نے منتقل کر دیا، ہم نے اللہ کی وحی کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیتوں کو میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا۔ اور اگلی آیت میں اور ان قریب اللہ تعالی میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہاری طرف لے آئے گا، تم پر عذاب آئے گا، تم تباہ ہوگے اور پھر دوسری قوم پیدا کر دی جائے گی اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے ہماری طرف سے خصوصی رحمت کی برکتوں سے، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور اگلی آیت میں اور یہ قوم عاد ہے
انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اور اگلی آیت میں ہے، اس دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت رکھ دی گئی اور قیامت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ سن لو، بے شک قوم عاد جس نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ یہ ہود علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ہم نے سماعت کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی قوم سمود کا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے کیا سب نے یہی دعوت دی، کیا قل ہو اللہ احد، کہ آپ فرمائیے کیا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور ہم نے اور اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے، صالح علیہ السلام کی جو قوم کو صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین میں اس نے تمہیں لمبی عمر دی۔ قوم سمود کی جو ہے عمر 300 سال سے لے کر 2000 سال کے درمیان تک تھی، یعنی 300 سال، 400 سال، 500، 1000، 1200، 1500 سال کے بھی لوگ ہوا کرتے تھے۔ کس میں؟ قوم سمود میں، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم میں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پس تم اللہ سے معافی مانگو، پھر اسی اللہ کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے صالح، اس تبلیغ دین سے پہلے ہم تو آپ سے بہت امیدیں رکھتے تھے کہ آپ ہماری قوم کے سردار بن جائیں گے، مگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہماری قوم اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس سے کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہ کریں جن بتوں کی ہمارے آبا و اجداد نے پوجا کی؟ اور بے شک ہم تو ضرور شک میں مبتلا ہیں ان باتوں کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ مجھے شک ہے آپ کی باتیں سچی نہیں۔ یعنی جو ہے قوم سمود جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو فرما رہی ہے کہ ہم نے پوری زندگی جو ہے اپنے آبا و اجداد کے طرز زندگی پہ گزاری، اپنے آبا و اجداد کے طرز زندگی پہ گزاری۔ آپ یہ نئی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے شک ہو رہا ہے، میں مشکوک ہو گیا ہوں۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ قوم سمود کہہ رہی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے۔ اور اگلی آیت میں آپ نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم بتاؤ، تم سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں، روشن دلیل کے ساتھ ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت کو عطا فرمایا ہے، تو بتاؤ اس کے باوجود اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زبردست بات قرآن کریم میں کہی ہے۔ صالح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میری قوم، بھلا بتاؤ، تم سوچو، غور کرو، فکر کرو، اگر میں سچا ہوں کہ تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت آنی ہے، تمہیں جو ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سچا معبود ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تمہاری موت ہو گئی تو تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ذرا سوچ کے دیکھو، غور کرو اس پہ۔ اور اگلی آیت میں ہے، بس اگر میں نے تمہاری باتیں مان لی تو تم مجھے نقصان میں زیادہ کر دو گے، ان کی قوم نے کہا۔ پھر جو ہے صالح علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی جس کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، تمہارے لیے یہ اونٹنی نشانی ہے، تم اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اونٹنی کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا، یعنی اسے قتل مت کرنا، ورنہ تمہیں قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے قوم سمود کا ذکر سنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اسے جو پہلے آیات تھیں ہم نے جو ذکر کیا ہے، اس سے
پچھلی تمام صورتوں میں، اس میں بھی کئی مرتبہ قوم سمود کا ذکر آیا. ہم نے تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا ہے. مزید جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کرنے کی حاجت نہیں، وقت کی کمی ہے. اور ورنہ تمہیں قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا. پھر اگلی آیت میں ہے بس انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. بس فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے تم فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، پھر اس کے بعد تم پہ عذاب آئے گا. اور تو بدھ کے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جمعرات کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور جمعہ کے دن جو ہے ان کے چہرے کالے ہو گئے. مفسرین نے فرمایا اور یہ سچا وعدہ ہے. پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی عذاب آیا تو صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اور جو آپ کے ساتھ مومنین تھے انہیں بھی ہم نے نجات دی اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اور انہیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، یعنی مسلمانوں کو جو ہے بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اگلی میں بے شک آپ کا رب وہی قوی ہے، وہی طاقتور ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ غالب کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہی غالب ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. بڑے بڑے محلات، بنگلے، ان کی کھیتیاں، ان کی ترقیاں ان کے عذاب سے نہ بچا سکیں، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا، ان کے دل بند ہو گئے، پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ہی رہ گئے. یعنی عذاب آیا اور یہ فوراً ہلاک ہو گئے. یعنی جب عذاب آیا تو کیا، جو جہاں کھڑا تھا، جو جہاں بیٹھا تھا، جو جس کام میں مشغول تھا، وہ وہیں کا وہیں ہلاک ہو گیا. اور ایسے ہلاک ہوئے کہ گویا ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا. اور اگلی آیت میں سن لو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو قوم سمود کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ سے دوری ہے. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے. انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پہ سلام کیا، یعنی السلام علیکم وعلیکم السلام جو ہے جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، تو مہمان نوازی میں وہ بہت زیادہ جو ہے محبت کرتے تھے. تو گائے کا گوشت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانا کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اگر ہم یہ سوچ کر کھائیں گے کہ ہم گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کھاتے تھے، تو ثواب ملے گا. پھر بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے. پھر جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ اس کی طرف نہیں بڑھتے اور یہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے، تو آپ نے ان فرشتوں کو نبی تصور کیا، اور انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. وہ فرشتے بولے آپ خوف نہ کریں، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی ہم قوم لوط کے لیے آئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہنس پڑیں. بس ہم نے اس خاتون کو یعنی حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت عطا فرمائی. یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے پوتے ہوں گے، اس کی بھی بشارت انہوں نے سنائی. حضرت سارہ بولی تعجب ہے، کیا میں جنوں گی؟ یعنی اتنی میری عمر ہو چکی ہے، کیا میں بچے پیدا کروں گی؟ کیا میرے یہاں اولاد ہوگی؟ کیا میں بچے کی ماں بنوں گی؟ حالانکہ میں تو بانجھ ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی ضعیف ہو گئے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ کی عمر جو ہے اس وقت 98 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے اس وقت 120 سال تھی. کب؟ جب جو ہے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نہیں، اسحاق علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کی بھی بات ہوئی. بہرحال وہ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. بہرحال بے شک یہ چیز کو ضرور بعید ہے. اگلی آیت میں وہ بولے کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں. اے گھر والوں تم سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. بے شک وہی تعریف کا مستحق ہے، بلند و بالا ہے، عظمت والا ہے. اور اگلی آیت میں ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور ان کے پاس بشارت آ گئی اور یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی، قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ سے بحث کرنے لگے. اگلے بے شک ابراہیم علیہ السلام ضرور حلیم تھے، یعنی بردبار تھے،
آہیں بھرنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، آپ بہت نرم دل تھے. کیا؟ بہت زیادہ جو ہے نرم دل تھے، عاجزی، انکساری، تواضع، قناعت، رجوع کرنے والے، تائب والے. اور کہتے ہیں اے ابراہیم آپ اعراض کیجئے، یعنی اس معاملے سے جو ہے نا آپ اعراض کیجئے. اور بے شک آپ کے رب کا حکم آ گیا، اور بے شک ان کے پاس وہ عذاب آنے والا ہے جو لوٹے گا نہیں، یعنی رکے گا نہیں، ضرور آئے گا، عذاب آئے گا. اور جب دو نوجوان خوبصورت لڑکے، غور سنیں، اور جب دو نوجوان خوبصورت لڑکے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے سبب آپ ڈر گئے. آپ کو یہ ڈر لگا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم گناہ کی طرف بہت زیادہ چل رہی ہے، اور ان فرشتوں کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہو گیا اور آپ پریشان ہو گئے. آپ نے کہا آپ کا دن تو بڑا ہی سخت دن ہے. یعنی جو دو مہمان آئے تھے اصل میں وہ فرشتے تھے، لیکن لوط علیہ السلام نے غور نہیں کیا کہ یہ فرشتے ہیں. بہرحال جب مہمان آیا کرتے تھے لوط علیہ السلام کے قوم میں، تو لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے بڑی ہنسی مذاق اڑایا کرتی تھی اور بے پردگی کیا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ جو ہے غلط سلوک کیا کرتی تھی، بے حیائی کا مظاہرہ کرتی تھی. اسی لیے جو ہے لوط علیہ السلام جو ہے تھوڑا گھبرا گئے اور سوچیں کہ پتہ نہیں میری قوم آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی. اور اگلی آیت میں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی دوڑتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے، اور اس سے پہلے وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے. جب وہ دروازہ توڑنے لگے اور کہا آپ اس میں سے ہٹ جائیے، ہمیں جو کرنا ہے کرنے دیں، آپ نے فرمایا اے میری قوم، یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں. کیا؟ یعنی ہمارے قوم میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ویمنس ہیں، گرلس ہیں. یہ نکاح کرنا تمہارے لیے خوب پاکیزہ ہے. تم لڑکیوں سے نکاح کرو، تم خواتین سے نکاح کرو، تم پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرو. مرد جو ہے وہ عورتوں سے نکاح کرتا ہے، لیکن یہ تمہاری بدبختی کیا ہے کہ تم مرد، کوئی لڑکا آ گیا، کوئی خوبصورت لڑکا آ گیا مہمان، تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تم اپنی گندی ذہن کے ساتھ، تم اپنی گندی سوچ کے ساتھ اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ وہ تو مرد ہے، تم بھی مرد ہو. ایک کتا، ایک بلی، ایک جانور بھی مرد کے ساتھ صحبت نہیں کرتا. ایک کتا، ایک بلی، ایک بھینس، ایک بکری، جانور بھی جو ہے اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ جب وہ صحبت کرتا ہے تو وہ فیمیل کے ساتھ کرتا ہے نا، اس کی جو فیمیل ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ صحبت کرتا ہے. لیکن تم کیسی بدبخت قوم ہو کہ تم مرد کے ساتھ جو ہے وہ غلط نظری تمہارے اندر ہے. بہرحال اللہ نے کیا فرمایا؟ جب وہ دروازہ توڑنے لگے اور کہا آپ اس میں سے ہٹ جائیں، جو کرنا ہے کرنے دیں، آپ نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. یعنی میری قوم میں بہت ساری بیٹیاں ہیں، ہماری قوم میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں. یہ نکاح کرنا تمہارے لیے خوب پاکیزہ ہے. بس اللہ سے ڈرو اور تم مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے، میرے مہمانوں کے معاملے میں. کیا تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے؟ کیا تم لوگ کے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، دو لڑکی خوبصورت ہیں، یہ تو لڑکے ہیں. تم جاؤ خواتین سے نکاح کرو، ان کے ساتھ شادی کرو، ان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارو. تم لڑکے کے اوپر گندی نیت کیوں کرتے ہو؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم کو. وہ بولے بے شک آپ جانتے ہیں آپ کی قوم بیٹیوں سے ہمیں کوئی حاجت نہیں. یعنی لوط علیہ السلام کی قوم فرماتی ہے کہ ہم کو بیٹی سے، لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ہم لڑکوں کے ساتھ صحبت کریں گے، ہم لڑکوں کے ساتھ غلط کام کریں گے، ہمیں تو یہی گناہ کرنا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم. ہمیں تو یہی گناہ کرنا ہے، اور بے شک آپ ضرور جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی اپنی غلط سوچ کو وہ کہہ رہا ہے. فرمایا کاش میرے پاس طاقت ہوتی، ہم تمہیں روک لیتے. یعنی وہ لوطی قوم دروازہ توڑ رہے تھے، دروازہ کو توڑنے لگ گئے. مہمان آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، وہ دو فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے.
تو ان کے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہتے تھے، بے حیائی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ دروازہ توڑ رہے تھے۔ پھر اگلا تھا بے شک ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب فرشتوں نے اپنا راز کھولا کہ ہم مہمان نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم تو فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کی قوم جتنا دروازہ توڑنا ہے توڑنے دیجئے، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ آپ کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر روانہ ہو جائیے گا اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی آپ جتنی بھی فیملی ممبرس ہیں آپ کے، لوط علیہ السلام کو وہ فرشتے کہتے ہیں آپ لوگ چلے جائیے یہاں سے، اور پیچھے کوئی نہیں دیکھے گا مڑ کر، مگر آپ کی جو بیوی جو تھی منافقہ، یہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور عذاب میں گرفتار ہو جائے گی۔ یعنی لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو ہے وہ منافقہ تھی، تو وہ اس پہ عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اسی کے بارے میں ہے کہ وہ آپ کی بیوی صرف پیچھے دیکھے گی، باقی جتنے مومنین ہیں آپ تمام مومنین کو لے کر کے آپ چلے جائیے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا۔ تو اس کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جا رہی تھی ساتھ میں، لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور اس پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، کیونکہ وہ منافقہ تھی اسی لیے۔ اور اس عورت کو وہی مصیبت پہنچے گی جو آپ کی قوم کو مصیبت پہنچے گی، بے شک ان کے لیے عذاب کا وعدہ صبح کا وعدہ ہے۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور مسلسل پتھر کے کنکر ان پر مارے۔ آپ کے رب کی طرف سے وہ پتھر تھا کہ اس پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں ہے۔ اور مدین شہر کی طرف ان کی قوم شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوگا۔ یہ قوم لوط ہلاک ہو گئی، قوم لوط کو اللہ نے جو ہے وہ الٹ دیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور مدین شہر کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ حود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، تم اللہ کی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں، تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو قوم تھی، شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ قوم ناپ تول میں جو ہے نا وہ کمی بیشی کیا کرتی تھی، تو اس کے حوالے سے آگے بات آئیں گی۔ آپ نے فرمایا ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں مالدار دیکھتا ہوں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گھیرنے والے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اے میری قوم ناپ اور تول پورا کرو، یعنی ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی میزان کو برابر رکھو، جو تم وزن کرتے ہو اس کو برابر رکھو، کمی بیسی نہ کرو، نیچے میں میگنیٹ نہ لگا دو، نیچے میں کمی بیسی نہ کرو کہ کسٹمر اس طرف دیکھے تو ہم زیادہ کر دیں یا کم کر دیں، یا خراب سامان ڈال دیں یا ہاتھ سے خود ہلا دیں، ایسا نہ کرو۔ یہ کس نے کہا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم ناپ اور تول کو پورا کرو، اس میں کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ پورا تولو، پورا ناپو، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا جو باقی بچے حلال ذرائع سے جو مل جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پر صبر و شکر کرو اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ اور اگلی آیت میں وہ بولے، اے شعیب علیہ السلام کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے؟ کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آبا و اجداد پوجتے آئے، اور ہم اپنے مال کے بارے میں جو چاہیں کریں؟ آپ کی نماز کیا یہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمیں اس چیز سے روکیں؟ اور اگلی آیت میں انہوں نے بھی کہا، آپ ہی ضرور دانا، سمجھدار اور نیکوکار ہیں۔
یعنی شعیب علیہ السلام کو کہا اور فرمایا اے میری قوم کیا تم نے سوچا اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے روزی عطا فرمائی تو تم لوگ کچھ بھی ذکر کرو، مجھے ان افعال سے کیا نقصان ہے؟ میں تو تمہارے بھلے کے لیے تبلیغ کرتا ہوں، اگر تم نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے عمل نہ کیا تو پھر تم خسارے میں رہو گے۔ اور اگلی آیت میں ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس میں خود ملوث ہو جاؤں، میرا ارادہ تو صرف اصلاح کرنا ہے، یعنی میرے طاقت کے مطابق، اور میری توفیق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم پہ کرم ہے وہ بس اللہ ہی کا کرم ہے، اور اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع لایا۔ اے میری قوم تمہیں میری دشمنی کہیں عذاب کی طرف نہ لے جائے۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے کہ تم پر وہ مصیبت آئے گی جیسی مصیبت آئی قوم نوح پر، قوم ہود پر، اور قوم صالح پر، اور لوط علیہ السلام کی قوم، تو تم سے زیادہ دور نہیں، ان پر عذاب کچھ عرصے ہی پہلے آیا ہے۔ اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر تم اسی کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے، مہربان ہے اور ودود ہے، یعنی نرمی فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ اور وہ بولے اے شعیب علیہ السلام آپ جو باتیں کہتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا آپ جو باتیں کہتے ہیں ان میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم ضرور آپ کو ہمارے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، یعنی ہم چاہیں تو آپ کو شہید کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا قبیلہ آپ کا معاون نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور آپ ہمارے لیے کوئی عزیز نہیں ہے۔ اور فرمایا اے میری قوم کیا میرا کنبہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا؟ بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو ان تمام اعمال کو گھیرنے والا ہے۔ اور اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ پر۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے کس کے پاس ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم جان لو گے، اور تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب آیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے انہیں بھی اپنی رحمت کے صدقے میں نجات عطا فرمائی، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے، گویا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے، گویا کہ وہ اس میں تھے ہی نہیں۔ سن لو مدین کے رہنے والوں، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جیسا کہ قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ اور واضح غلبے کے ساتھ، اور واضح غلبے کے ساتھ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور فرعون کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پس قوم کے سرداروں نے فرعون کی باتیں مانی، اور فرعون کی باتیں درست نہ تھیں، کیونکہ ساری قوم نے فرعون کی باتیں مانی، لہذا فرعون جہنم میں جائے گا اور اس کے پیچھے اس کے پیروکار جائیں گے، اور قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کی قیادت کرے گا، جنت کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف، اور پھر فرعون ان سب کو لے کر جہنم میں جائے گا، اور وہ جہنم کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا ہے، یعنی جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی فرعون جہنم میں گیا اور اپنے ساتھ 12 لاکھ فوجی، 12 لاکھ فرعونیوں کو بھی وہ جہنم میں لے کر چلا گیا۔ سوچیں بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ، اور 12 لاکھ کس کی تعداد تھی؟ فرعونیوں کی تعداد تھی۔ تو فرعون اکیلے ہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ فرعون کے ساتھ پوری اس کی فرعونی جو ٹیم تھی پوری
جو فرعون کے ماننے والے تھے وہ سب کے سب جہنم میں 12 لاکھ لوگ بیک وقت فرعون کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ قرآن میں جو ہے فرعون کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون بھی جہنم میں جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے ماننے والے جو دنیا میں تھے۔ ایک تو اللہ نے ہلاک دنیا ہی میں کر دیا، دنیا میں ہی اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، مگر اس کے باوجود وہ اتنا بڑا بدبخت تھا، وہ اتنا بڑا کافر تھا، وہ اتنا بڑا مشرک تھا، وہ اتنا بڑا فاسق تھا، وہ اتنا بڑا فاجر تھا، وہ اتنا بڑا مکار تھا، وہ اتنا بڑا فریبی تھا کہ اللہ